مالک صاحب سوال پہلا میرا آپ سے ہی ہے, یہ جو اب انٹرویوز ہو رہے ہیں سر, پہلے ہو رہے تھے کہا گیا کسی کے دباؤ میں دیے گئے, جو اب ہو رہے ہیں یہ بھی کسی کے دباؤ پہ ہو رہے ہیں, کسی کے ایما پہ ہو رہے ہیں, کسی کے کہنے پہ ہو رہے ہیں؟ نہیں, انٹرویوز بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, انٹرسٹنگ ہوتا ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, جب یہ وی او اے پہ انٹرویو چلا ہے فواد کا, تو آئی گاٹ ہولڈ آف ہم. میں نے کہا یار ذرا آپ تم آگے ہو تو لیٹ اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیس تھنگ, اب آپ سے کر لیتے ہیں بات چیت. تو بیسکلی وہی وہ باتیں تھیں. میرا خیال ہے علی, ہر چیز کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک سٹیجز ہوتی ہیں. ایک ٹائم تھا کہ آپ کو رگڑنا تھا تمام لیڈرشپ کو, کیونکہ اس وقت آپ نے ایک پارٹی کو تتر بتر کرنا تھا. پارٹی تتر بتر ہو گئی. اب وہ وقت گزر گیا, اس وقت جو ڈیمیج ہونا تھا ہو گیا. پھر ایک نئی پارٹی بنی. اب نئی پارٹی میں بڑے نام اس طرح تو کوئی نہیں ہے نا, جیسے آج میرے انٹرویو میں بھی وہ بات کر رہے تھے, ہی ہیڈ اے پوائنٹ, شکوا کو نہ تھے ان فیکٹ, سیزنڈ لوگ نہیں ہیں, لائرز ٹرنڈ پولیٹیشینز ہیں, ان کا اپنی ایک اپروچ ہے, سب کچھ ہے. سو ہو سکتا ہے. میں ویسے ہم بہت زیادہ مارکس دیتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ اور ہر ایک کو کہ جیسے ہر چیز کی بہت بڑی پلانڈ آؤٹ ہوتی ہے, اتنا ہوتا نہیں ہے. وش اتنے سارے سیانے ہوتے کہ بڑی چیزیں خود بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی یہ پلاننگ کا حصہ نہیں ہے یہ جو واپس آ کے انٹرویوز دینا, they are so open about it. دیکھو ہو بھی سکتا ہے, I am not saying یہ ہو نہیں سکتا, لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہم بھی بڑا سمجھتے تھے کہ ہر چیز بڑی پلانڈ ہوتی ہے. پھر جب بہت زیادہ سب سے ملے تو پتہ لگا کہ ہر جگہ آئی کیو کوئی 132 والا نہیں ہے, ہماری طرح 20 والے آئی کیو والا ہی بہت ہے ہر جگہ. سو سم ٹائمز وی گیو اے لاٹ مور کریڈٹ. لیکن دیکھیں نا, انٹرسٹنگ ٹائمنگ اس طرح ہے کہ اس وقت ایک بار پھر پی ٹی آئی کے اندر ایک ٹسل چل رہی ہے اس وقت لیڈرشپ, اور کیمپس بن گئے ہوئے ہیں. ہاکس اور ڈوز کی آپ ڈویژن کر لیں, اگر آپ شندانہ گلزار صاحبہ کا بھی لیٹسٹ کلپ دیکھ لیں, ان کو نام لیے ہیں پنجاب سے, یہ ہم ناراض ہیں, ہم ایم این اے کیوں بنے ہوئے ہیں. افریدی کہہ رہے تھے کہ ہم ایم این اے اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم جا کے ایسے بس بیٹھ کے آ جائیں, خان کو ہم نہیں نکال سکتے. سو یہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ. اور آج جب فیصلہ ہوا وہاں پہ عدت والا, تو آپ نے دیکھا باہر کافی بدمزگی ہو گئی. اور میرا خیال ہے کہ اگر عمر ایوب اور دوسرے لوگ تھوڑی دیر اور رہتے تو شاید وہاں پہ کوئی آپس میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بیکاز عمر از اے ویری ڈیسنٹ مین, لیکن وہ سمجھتے, لوگ بہت سے سمجھتے ہیں کہ یہ ڈو ہیں, ان کو بھی ہوتے ہیں تو اگریسو نہیں ہیں جتنے ہیں. اب وہاں پہ شہباز گل جیسوں کی عادت پڑ چکی ہے, فرسٹریشن بہت زیادہ ہوگی بھی ہے لوگوں کے اندر. سو اب ٹیمپریچر بہت بڑھ رہے ہیں. یہی سوال ذرا آسما صاحب, کیا کسی نے سوچو کہ یار اس ٹائم پہ پرانے لیڈرز کو آنے دیں اور کچھ نہیں ہوگا تو آپس میں ٹسل تو چلے نا لیڈرشپ کی. this is a very this is something that might be spawned by the events, not a plan. لیکن آپ کو نظر آتا ہے اچھا یار یہ آگ تھوڑی سی گرم ہو رہی ہے, اس میں اس کو بھی پھینک دو. اس پہ میں تھوڑی بات کیوں کروں گا کیونکہ آج جو لیڈر آپ کے پاس آئے, he had this disliking of few people جس کا بڑا کھل کے انہوں نے اظہار کیا, اور he had reservations. انہوں تو نام لے کے کہا فلانا چوہا ہے, فلانا ڈرپوک ہے, فلانا بونا ہے. تو وہ پلان بھلے نہ ہو, بٹ اگین وہ جو ایک سرکمسٹانشیل ایونٹس جو کریٹ ہو رہے ہیں سر, ہو سکتا ہے معاملہ ادھر جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں, پرانی لیڈرشپ میں میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے, وہ اس بات پہ بھی کاؤنٹ بہت زیادہ کرتی لیڈرشپ, کہ عمران خان صاحب کی ایک طبیعت ہے, ان کو بڑا دیر لگتی ہے کسی بندے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے, اب یہ جتنی نئی لیڈرشپ ہے, لیٹ سے گور خان ہے, دوسرے سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, لائرز تھے وہاں سے آئے, اور وہ ایک ٹیکٹک تھا کہ لارڈز کو الیکشن لڑواؤ تاکہ ڈسکوالیفائی کم ہو, سب کچھ ہو. لیکن یہ پرانے جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ٹائم گزارا ہوا خان کے ساتھ. بٹ they ratted on him as well sir. مطلب it depends. آج آپ نے لاجک سنی میرے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں جنہوں نے مارے نہیں کھائیں, جنہوں نے رگڑا نہیں کھایا, اور ہمیں مارے بھی پڑی, رگڑا بھی ہم کھایا, ہم تو کھڑے ہوئے ہیں, لیکن فزیکل پین آپ ایک حد تک لے سکتے ہیں. تو آئی تھنک دے آر کاؤنٹنگ کہ خان کے اوپر جو ان کا کمفرٹ ہوتا ہے نا خان صاحب کا پرانے لوگوں کے ساتھ, وہ دوبارہ راستے کھولے گا. ٹرو دیٹ, بالکل. آسما شرازی صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے انتظار کیا. آسما صاحبہ اگین پریس کانفرنسز ہوتی تھی, وہی سوال جو میں نے مالک صاحب سے کیا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پریس کانفرنسز ہوتی تھی, ان سے کنارہ کشی سیاست سے کر لینی یا جماعت چھوڑ دینی. اب آہستہ آہستہ انٹرویوز آ رہے ہیں, مالک صاحب تو کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک نیچرل ریلیکسیشن ہے جو مل جاتی ہے آفٹر سرٹن وائل. آپ کو لگتا ہے یہ پلانڈ ہے یا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ مالک صاحب نے کہا؟
میرا نہیں خیال کو کوئی سگنل ملا ہے علی، کیونکہ دیکھیے پہلے تو یہی لوگ جو کہ جب پریس کانفرنسز کر رہے تھے یا وہ اظہار لا تعلقی کر رہے تھے پریس کانفرنسز کر کے انٹرویوز کے ذریعے سے، پہلے تو یہی لوگ بتائیں کہ یہ اس وقت جو کر رہے تھے تو وہ کس کے کہنے پہ کر رہے تھے، وہ کیوں خوفزدہ تھے، انہوں نے کیوں اس وقت معافیاں مانگی، اس وقت کیوں تلافیاں کی، انہوں نے کیوں یعنی معافی مانگی مگر آسما وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھیٹیاں لگائی، ہمیں رگڑا دیا، ہمیں تشدد کیا، ہماری لیمٹس تھی. پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ کیا تھا. اور اب اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی پوزیشن کو اب تسلیم کیا جائے یا اس وقت تسلیم کیا جائے. تو میرا خیال ہے ایک تو بات بہت واضح ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہوا کا رخ دیکھا ہے اور ایک امید تحریک انصاف کو آج بھی ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب واپس آ سکتے ہیں، باہر آ سکتے ہیں، ایک مقبول ترین رہنما ہے یا مقبول ہیں، ان کی جماعت مقبول ہے. عدلیہ کی طرف سے بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک ایشورنس ملتی ہے کہ بہت سارے کیسز میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ رہائی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، آج جو عدت والا کیس تھا اس کے اندر تو یہ معاملہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر مسترد ہے، لیکن ابھی تک نا امیدی تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ریلیف مل جائے. لیکن یہ وہ ساری سچویشن ہے جس کی وجہ سے ان سب لوگوں نے اب یہ ریئلائز کیا ہے کہ تحریک انصاف سے جو ہے وہ ہٹ کے ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے شاید دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہو لیکن ان کو وہاں پہ بھی کوئی اپنی پناہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اور پھر ایک سوشل پریشر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے جو ورکرز ہیں، کارکن ہیں یا ووٹر سپورٹر ہیں، وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ جب تک آپ کسی اور کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ نے انٹرویوز دیے یا پریس کانفرنسز کیے. تو میرا خیال ہے یہ ہوا کا رخ دیکھ کے یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو ایشورنس ملی ہو کہ بھئی آپ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں تو آپ اس پارٹی میں لیکن اس میں ایک پوائنٹ آسما جی، اس کے اوپر جو ایک پوائنٹ ہے، ہم نے ماضی میں یہ دیکھا تھا آسما جی کہ جب ریلیف ملتا تھا، جب ریلیف پہلے ملا، یعنی فار ایگزامپل جب میاں صاحب کو ہٹایا گیا، کہا گیا یہ سب جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے، سب پلانڈ ہے، پھر جب ان کو ریلیف ملا تو وہ بھی کہا گیا کسی کے اشارے پہ ریلیف ملنا شروع ہوا. تو ماضی میں مثال تو ہے کہ جب ریلیف ملتا ہے تو وہ کسی کے اشارے پہ ملتا ہے. اگر عدالتی ریلیف کسی کے اشارے پہ مل سکتا ہے، خان صاحب کو بھی ملنا شروع ہو گیا بائی دی وے آج کل، آپ نے خود کہا، تو یہ بھی تو کسی کے اشارے پہ ہو سکتا ہے نا. میرا خیال ہے کہ صورتحال کافی تبدیل ہوئی ہے. اگر آپ 6 ججوں کے خط کو دیکھ لیں اور مختلف جگہوں کے اوپر، اور آج بھی لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹس یا ان کے حکم نامے دیکھ لیں یا سپریم کورٹ کے اندر جو لائیو براہ راست نشریات چل رہی ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو لگتا ایسے نہیں ہے کہ عدلیہ کے اوپر اس قسم کا دباؤ ہے جس طرح کا دباؤ جو تھا وہ کچھ عرصہ پہلے تھا. ہاں، نواز شریف صاحب کے کیسز کا ختم ہونا بہرحال وہ ایک اس کے اوپر بھی سوالات ہیں، لیکن وہی اسی طرح کے سوالات جو ہیں وہ بہت سارے تحریک انصاف کے جو ان کے حق میں فیصلے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی نظر آتے ہیں. مگر بطور اگر دیکھا جائے یہ خاص کر کے جو 6 ججوں کا خط ہے، اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ہر دباؤ سے آزاد ہو کے جوڈیشری جو ہے وہ جتنے پریشرز ان کے پاس تھے اس کے باوجود وہ فیصلے بہرحال جو ہے وہ حکمت پہ کر رہے ہیں، وہ دلیل کے اوپر کر رہے ہیں، یا وہ شاید انصاف کی بنیادوں پہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو سوائے یہ عدت کا کیس جو کہ سیشن کورٹ میں ہے، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جب یہ جائے گا تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کوئی ریلیف مل جائے. لیکن ابھی تک عمران خان صاحب باوجود اس کے کہ ججز کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو میکسیمم ریلیف ملا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو عدالتیں اس دباؤ میں آ نہیں رہی یا دباؤ ڈالا نہیں جا رہا. اب اس میں ٹھیک ہے آسما صاحبہ، بہت بہت شکریہ.